التعب مؤقت والاجر مؤبد، محنت تھوڑے سے دنوں کی ہے اور جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی جتنی محنتیں بھی ہیں ان کا اگر فائدہ بھی ہو تو وقتی اور ایک دفعہ کے لیے، لیکن دین پر جو انسان دین پر چلتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اطمینان، عافیت والی اور سکون عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کا فائدہ ہمیشہ 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 کا ہوتا ہے۔ تو اصل ہماری ضرورت اور ہماری حاجت ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہدایت مل گئی تو ساری سب سے بڑی کامیابی مل گئی، اور اگر ہدایت نہ ملی تو یہ انسان بہت بڑا ناکام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مناظر میں سے ایک منظر بیان فرمایا کہ جب روئے زمین کے سارے انسان اللہ کے دربار میں ہوں گے تو نافرمانوں میں سے جو سب سے زیادہ نعمتوں کو حاصل کرنے والا، ان سے فائدہ حاصل کرنے والا ہوگا، اس کو سب کے سامنے لایا جائے گا۔ اب ساری دنیا کے انسان دنیا کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ تو دنیا کے اعتبار سے بہت سب سے زیادہ نعمتوں والا اور سب سے زیادہ مزے کر کے آیا ہے۔ پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اس کو یہاں سے لو اور جہنم میں ڈالو نہیں، بلکہ ڈالنے سے پہلے جہنم کے شعلوں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ اس کو جہنم کے شعلوں میں ایک غوطہ دے کر لایا جائے گا اور اس کو اس کے اپنے مقام پر کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، اے بندے بتاؤ، هل مر بک نعیم قط، ہے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں سے مزے حاصل کرنے والا، اور سوال ہو رہا ہے کیا تمہارے پاس سے دنیا میں کوئی نعمت گزری بھی ہے؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قط، کیا دنیا میں تم نے کوئی بھلائی اور خیر اور سکھ دیکھا بھی ہے؟ تو وہ جہنم میں صرف ایک غوطہ دینے کی وجہ سے اتنی تکلیف میں ہوگا کہ دنیا کی ساری نعمتوں کے مزے اس کے ذہن سے غائب ہو جائیں گے، اور قسم کھا کر کہے گا ما مر بی نعمت قط، میرے نعمت کا حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی نعمت میرے پاس سے گزری بھی نہیں، اور زندگی میں تو کوئی سکھ کا سانس میں نے گزارا بھی نہیں۔ تو اللہ دکھا دیں گے کہ دیکھو دنیا کی نعمتوں کی یہ حقیقت کہ یہ بھول گیا اور ایک غوطے کی وجہ سے ان کی تکلیف میں ہے، اور کیونکہ یہ نافرمان اور جہنمی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ہمیشہ 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 کے لیے اس کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے کہ کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ دکھائیں گے محشر والوں کو سارے بادشاہ، سارے وزیر، سارے فوج والے، سارے کارخانوں والے اور سارے بازاروں کے مالک اور زمینوں کے مالک، کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ تنگی میں لیکن جنت والوں میں سے یہ اپنی ان تنگیوں کے حالات میں بھی اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور کسی حال میں بھی اس نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، اس کو لایا جائے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو انسان تو اپنی نظروں سے دیکھ کر اس پہ افسوس کریں گے، یہ بیچارہ کیسا تکلیفوں میں رہا ہوا، کیسا دنیا میں یہاں مشقتوں سے گزر کر آیا، اس کو تو دنیا کی کوئی نعمت بھی نہیں ملی، لیکن اس کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ اے جبرائیل، میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنت کی فضاؤں میں ایک غوطہ دے دو۔ تو جنت کی فضاؤں میں اس کو داخل کر کے لایا جائے گا اور پھر یہاں کھڑا کیا جائے، اسی مقام پر کھڑا کیا جائے گا۔ پوری دنیا کے انسان اس کو دیکھیں گے، پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، اے میرے بندو بتاؤ، سارے جہاں کائنات کے سامنے، مخلوق کے سامنے، هل مر بک بؤس قط، کیا کوئی تکلیف دنیا میں تمہارے پاس سے بھی گزری ہے اور دنیا میں کوئی تنگی کا حال بھی دیکھا ہے؟ جنت میں ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے اس کے دل میں ایسی خوشیاں اور اس کا جسم ایسی راحتوں والا کہ دنیا کی ساری مشقتیں اور تکلیفیں جو اللہ کے راستے میں اس نے جھیلی تھی، اللہ دماغ سے مٹا دیں گے، اور محشر والوں کے سامنے قسم کھا کر کہے گا، اے رب العالمین، میں نے تو کوئی تکلیف میرے پاس سے دنیا میں کوئی دکھ نہیں گزرا، اور میں نے تو کبھی دکھی کا وقت نہیں دیکھا، میں نے تو راحت ہی راحت دیکھی ہے۔ اعلان ہوگا، اے میرے نیک بخت بندے، جس جنت کے ایک جھونکے نے تجھے اتنی لذتیں دی، اب ہمیشہ ہمیشہ تو اس جنت میں رہے گا۔ تو ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کا مل جانا ہے، یہی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے انسانوں کی کامیابی کو بہت آسان کیا کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر لو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں کامیاب کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم لا تخف من ذی سلطان، کائنات کا بادشاہ میں ہوں اور سارے حالات میرے قبضے قدرت میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میرے امر سے ہو رہا ہے، لہذا کسی دبدبے اور سلطنت والے سے تو خوف نہ کرنا جب تک کہ میری بادشاہت قائم ہے، اور میری بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔